آئیے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت اور اس پر مشتمل ایک واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص تھا جس کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ ایک مرتبہ کھاتا تو دوسرے وقت کھانے کے لیے محتاج ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ شخص کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتا تھا، کیونکہ وہ حضور کا غلام تھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا تھا۔ جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے، اور وہ شخص ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا۔ وہ شخص اور اس کے فیملی جب افطار کرتے تو چند کھجوروں اور پانی پر افطار کر لیا کرتے تھے۔ سحری کرتے تو سحری میں بھی کچھ کھجوروں سے سحری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ ایک وقت رمضان شریف میں یہ آیا کہ اس کے گھر میں نہ کھجور تھا نہ کچھ تھا کھانے کے لیے۔ وہ کچھ دنوں سے فاقے پہ فاقہ چل رہا تھا۔ ایک رات میں اس کے بچے اٹھے اور بہت رونے لگے۔ وہ شخص پوچھا اپنی بیوی سے کہ آج ماجرا کیا ہے، ہمارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ 3 دن آج ہو گئے کہ ہمارے گھر پر نہ کچھ بنا ہے، نہ ہمارا چولہا کبھی جلا ہے۔ وہ شخص ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مگر اس کے دل میں جو حضور کی محبت تھی وہ اسے حوصلہ دیتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ تو وہ شخص اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ سلا دیتا ہے، کسی بھی طرح کر کے سلا دیتا ہے۔ رات کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اٹھتا ہے اور باوضو ہوتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اپنے تمام بال بچوں کو، اپنی بیوی کو اٹھا کر انہیں بھی کہتا ہے کہ آپ وضو کیجیے اور تہجد کی نماز پڑھیے۔ تمام اس کے گھر والے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور فیملی والے سے کہتا ہے کہ چلیے ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار حضور ہی کریں گے۔ جب یہ سن کر اس کی فیملی اطاعت والی تھی، اس شخص کی بات سن کر تمام گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ بچوں کو بھوک کی شدت تھی، کچھ دیر درود پاک میں مشغول رہے، پھر اس کے بعد انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ اس کے گھر والے سب سو گئے، وہ شخص تنہا جاگا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ ایک وقت یہ آیا کہ اسی رات میں وہ شخص بھی سو گیا، اس کی بھی آنکھ لگ گئی کہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کو حوصلہ دیتے ہیں، اور جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے خواب سے تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ایک شخص آیا اور دستک دے رہا تھا۔ تو شخص اٹھتا ہے اور جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ اس شہر کا سب سے امیر شخص کا بیٹا اس کے گھر تشریف لایا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ آیا ہے۔ سلام کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ حضور اب کس لیے تشریف لائے؟ تو وہ امیر شخص کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے خواب میں ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ! یہ سننا تھا کہ وہ عاشق رسول کے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، کیونکہ وہ شخص پھر یہ فرماتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے اس شخص کی مدد کرو۔ اتنا کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اناج کی بوریاں لایا ہوں اور اپنے ساتھ درجی کو بھی لایا ہوں کہ کل عید ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلوا لیجیے، اور میں ساتھ ہی کپڑے بھی لایا ہوں
اتنا کہتے ہوئے وہ شخص درجی کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں کے ناپ لے لو اور ابھی کپڑے سلو۔ راتوں رات وہ درجی کپڑے سلتے ہیں۔ بچے جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں صبح میں عید کا ماحول رہتا ہے، مگر وہ بچے غمگین رہتے ہیں۔ مگر جب اس بچے کو اس کے والد یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لو تمہارے نئے کپڑے، یہ سننا تھا کہ وہ بچے کے دل میں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور تمام بچے عید کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر اسے گھر میں اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں اور اسی طرح وہ خوشی خوشی عید مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک کی کیا برکت ہے۔ اللہ تعالی عز و جل ہم سب کو خوب کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔